بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہیں ہم آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاکر علی بھیونڈی سے ہوں. میرا سوال ہے کہ ایک شہر میں 2 جمعہ ہو رہے ہیں، جب دونوں جگہ کے لوگ اپنا اپنا صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں، اس میں صحیح کون سا ہے؟ دیکھیں اس میں صحیح تو وہی توضیح المسائل کے اعتبار سے وہی کہ جو نماز پہلے شروع ہوگی جی وہ نماز صحیح ہوگی، اور جو اس کے بعد شروع ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. اتفاق سے ایسا ہوا کہ دونوں ایک ہی وقت بالکل ایک وقت میں شروع ہو گئی. اس میں جو ہے وہ یہی ہوگا کہ تکبیرۃ الاحرام میں بہرحال جو جس کی ابتدا ہوئی ہے جی وہ نماز کہی جائے گی اس میں. اور اگر دونوں ساتھ میں شروع ہوئی تو دونوں باطل ہیں یا دونوں؟ دیکھیں شرائط کے اعتبار سے اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے تو ہوگی، ورنہ اگر شرائط نہیں ہے تو نہیں، اس لیے کہ ایک وقت میں 2 جمعہ نہیں ہو سکتے. یہ ہر جگہ تو نہیں، کم سے کم کافی جگہ میں جانتا ہوں جہاں یہ ہو رہا ہے، تو اپنی انا کے سلسلے میں لوگ یہ کرتے ہیں. لیکن مجھے بھی نہیں معلوم کہ آخر وجہ کیا ہے، مرکزیت ہے یا اسے سینٹر بنانا چاہتے ہیں، لوگ زیادہ آتے ہیں، نہیں معلوم مجھے کیا. بیٹھ کے فیصلہ نہیں اگر چاہے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے یہ کام. اگر اختلاف ہے ٹھیک ہے، آپ 1 مہینہ پڑھائیے، 1 مہینہ وہاں ہونے دیجیے، 1 ہفتہ آپ پڑھائیے، 1 ہفتہ وہ پڑھائے، یہ چیزیں ہیں. مرکزیت اگر قرار دینا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور طریقے سے اپنی مسجد کو، اپنے سینٹر کو جو ہے فعال بنائیں ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر جائے. ایک نماز جمعہ ہی وہ صورتحال پیدا کر سکتی، میں نہیں سمجھتا ہوں، سوائے یہ کہ انسان کا نفس آلودہ ہو جس کی بنا پر یہ اختلاف برقرار ہو. اور کم از کم ہم لوگ جو 12 اماموں کے ماننے والے، جن میں معمولی اختلاف بھی الیاذ باللہ نہیں تھا، ان کے ماننے والے ہیں، اور اگر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو کم از کم بے شک اپنے اس میں قربانی دے. اگر 2 میں سے کوئی ایک قربانی دے ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہونا چاہیے، قدیم ہے. لیکن یہ کہ قوم میں لوگوں میں اختلاف نہ ہو، اگر اس کو چھوڑ دے اور دے حوالے اس کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب بیگم فرام وجے واڑہ. ون چینل کو اللہ سلامت رکھے، الہی آمین. میرا پہلا سوال ہے کہ ون چینل میں یا کہیں سے بھی زیارت وارثہ یا دوسری زیارت جو آتی ہیں تو قبلہ رخ کے کھڑے ہونا ضروری ہے یا بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں آداب زیارت یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی معصوم امام کی زیارت پڑھ لیں تو اس کے روضے کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھنی چاہیے. لہٰذا زیارت وارثہ ہے تو کربلا کا رخ کر کے امام حسین علیہ السلام کا بہتر، یہ آداب زیارت. آداب زیارت میں دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، بال وغیرہ تراشنا، آئی بروز بنوانا، یہ سب جو ہے یہ جائز ہے کہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. سلام علیکم. السلام. ایک عورت دوسری شادی کرتی ہے اور پہلے شوہر سے ایک بچہ ہے جو کہ بالغ ہے جی، تو اس کے لیے محرم ہے یا نہ محرم؟ یہ ماں کی حیثیت یقیناً محرم ہے. وہ جی محرم ہے جی، اس کی ماں ہے، یہ بہرحال اس کی ماں ہے. سلام علیکم. السلام. میں کشمیر سے افروزہ ہوں. مجھے بہت ٹینشن ہے گھر کا، مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کہ یہ سب ٹینشن دور ہو جائے؟ تلاوت قرآن کریں، اس لیے کہ ذکر خدا اور تلاوت قرآن سے بڑھ کے کسی بھی چیز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسان کے دل کو اطمینان دے. بے شک جی، ذکر پروردگار ہی انسان کو اطمینان دے سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ امام جماعت کے قدموں اور پہلی صف کے مامومین کے سجدہ کرنے کے مقام میں زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ میرے محلے کی مسجد میں نے غور کیا تو فاصلہ تقریباً 1.5 فٹ رہتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ حسن نقوی لکھنؤ سوال کرتا ہے. جی ہاں، اس سلسلے میں کہ امام جماعت اور پیچھے ماموم، اور اسی طریقے سے پیچھے اس کے پشت میں بھی 2 صفوں کے درمیان جو فاصلہ کہا گیا ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ 1 قدم، 1 قدم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ 2 کے درمیان میں ایک انسان سجدے کی حالت میں جتنی جگہ لیتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. سجدے کی حالت میں ایک انسان جتنی جگہ لیتا ہے اور جتنی جگہ آتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورہ یوسف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے؟ کیا نبی جو علم غیب کا جاننے والا ہے
وہ جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بے خبر تھے؟ استغفر اللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی چیز کا علم ہوا یا غیب کا علم ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ غیب کے علم کے دینے وجہ پر۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ یا جو بھی داستان خداوند عالم بیان کرتا ہے اپنے نبی کے لیے تو خدا کے بیان کرنے کی ہی بنا پر تو ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی، امام جو بھی ہمارے یہاں یہ فرق اسی لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ہو، اور یہ ہے بھی حقیقت، چونکہ لوگوں کو نہیں معلوم اس لیے وہ شیعہ مذہب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ان کے ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، پیغمبر اسلام، دیگر تمام انبیاء غیب کے علم سے واقف ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے غیب کے علم سے۔ اب وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے اسے غیب کا علم دیتا ہے۔ ان کے پاس مستقل خدا کے علم کے مقابل میں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل میں غیب کا علم رکھتے ہیں، تو جب خدا دے گا تو انہیں غیب کا علم ہوگا، نہیں عطا کرے گا، نہیں چاہے گا خدا تو چاہے پیغمبر اسلام ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی امام ہو، ان کو علم اس کا نہیں حاصل ہو سکتا۔ مگر چونکہ معصوم امام اور نبی معصوم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و درجہ دیا ہے کہ اپنی وہ تمام صفات و کمالات کا مظہر قرار دیا، آئینہ قرار دیا، اس لیے ایک صفت خداوند عالم کے عالم غیب ہونا ہے تو اس نے اسے بھی اپنے مخصوص بندوں سے نوازا ہے۔ میرا سوال ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام کا کہ وقت کون بادشاہ حکومت کر رہا تھا؟ میں شجاعت خواجہ کشمیر سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ دو تین حاکم تھے بنی امیہ کے، ایک تو خود یزید ملعون ہے، خدا کی لعنت، خدا کی لعنت ہو، دنیا کے تمام انسانوں اور ملائکہ کی لعنت ہو۔ یزید پلید، یزید ملعون ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد جتنی بھی حکومت یزید کی رہی ہے وہ یزید حاکم تھا اس زمانے میں۔ اس کے بعد جو ہے عبد الملک ہے، ولید ہے، اور ہشام کے زمانے میں بھی جو ہے وہ تین چار ایسے بنی امیہ کے جو بادشاہ گزرے ہیں، اس زمانے میں امام کی امامت رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے یا کہ چھوٹ دی گئی ہے، کیونکہ وامٹنگ بہت ہوتی ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے نقصان دہ ضرر ہے تو بتایا کہ اس کو قضا کرنا ہے، بعد میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے، اور ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دینا ہے، 750 گرام 750 گرام کھانا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی پکی ہو جائے، شادی 6 ماہ بعد ہونی ہو، تو کیا لڑکی اس لڑکے سے بات کر سکتی ہے شادی سے پہلے؟ دیکھیں بغیر کسی ضرورت کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی نامحرم ہے جس طرح سے دوسرے لوگ نامحرم ہیں۔ عقد نہیں ہوا ہے محرمیت کے تو اس وقت تک وہ جیسے دوسرے نامحرم اسی طریقے سے وہ بھی نامحرم۔ 6 مہینے بعد ہونے والے چاہے 1 مہینے بعد ہونے والی بات نہیں کر سکتا، چاہے 1 دن کے بعد ہونے والی یا 1 گھنٹے کے بعد ہونے والی ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ اگر ایک شخص بیوی اور بچوں کا کوئی حق ادا نہ کرے، یہاں تک کہ روٹی کپڑا بھی نہ دے، تو اس کی بیوی اور بچوں کا اس شخص پر کیا حق ہے؟ اور نہ وہ نماز پڑھتا ہے اور نہ کوئی دینی کام میں حصہ لیتا ہے، تو کیا اسے عزت دینا بیوی اور بچوں پر لازم ہے؟ دیکھیں جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کا احترام ضروری ہے، وہ چاہے وہ اپنا حق ادا کرے نہ کرے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اگر نان مسلم ہے، ماں باپ آپ کے نان مسلم ہے، تب بھی ان کا احترام کیجیے۔ جہاں تک بیوی کا معاملہ ہے اس کے لیے کہ چونکہ اس کا نان نفقہ خرچہ اس کے اوپر واجب ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، تو یہاں پر بیوی کے اوپر اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی، چونکہ وہ نان نفقہ نہیں دے رہا ہے لہٰذا اس کی اطاعت کرنا بھی واجب نہیں۔ جب وہ خرچ دے گا تو اس کی اطاعت کرنا واجب۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے بچوں کو یا بیوی کو یا گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان کو بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ تمہارے اوپر فرض ہے بھی بچوں کی تربیت، ان کا خرچ اٹھانا، دنیا میں رہنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سب عطا کیا ہے تو کسی طریقے سے ان سب کو ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ میں انوشا فریاد فرام بیٹیا، میرے ایک چھوٹی بہن ہے جو 7 سال سے بیمار ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ کڈنی کا پرابلم ہے،
دوا 7 سال سے چل رہا ہے لیکن کوئی شفا نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کوئی حل بتائیے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ حمد کی تلاوت کر کے اگر پانی کے اوپر دم کریں، اس کو پئیں، اللہ شفا دے گا۔ ماہ رمضان ہے، اس میں جو ہے جوشن کبیر ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور نظر کر کے جو ہے وہ کوئی پانی ہے یا کسی چیز کے اوپر اس کو کھلائیں، انشاءاللہ فائدہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا کوئی کام بچہ ہو اور نیکی کریں اور اس کو ظاہر کریں تو کیا صحیح ہے؟ میں جانتا ہوں پر میں اس کو کنفرم کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی نیکی کو ظاہر کرنے سے ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو لوگوں کے سامنے انجام دینے سے ریاکاری نہیں، جب تک انسان دل میں یہ ارادہ نہ کرے کہ میں یہ دکھانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان شہرت پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جب تک ارادہ اس کا یہ نہ ہوگا، اس وقت تک کسی کام کو باہر دکھا کے یا دوسروں کو دکھا کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عمل کا تعلق دل سے ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی غیر کے لیے کر رہا ہوں۔ بلکہ بعض مقامات تو کہا گیا ہے کہ کچھ صدقہ، کچھ نیکیاں ہیں جو دکھا کے انجام دو تاکہ لوگوں کو اس کی طرف توجہ اور وہ بھی انجام دیں، تشویق پیدا تشویق ہو اس کی۔ اسی کے ساتھ آخری سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ We are in Taqiyya and married for 14 years and without child. کیا ہم بچہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، تقیہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے جان کے خوف سے یا مال کے خوف سے اپنے دین اور ایمان کو چھپا لیں وقتی طور سے، مگر دل میں آپ کا ایمان اور آپ کے معرفت جو خدا اور اہل بیت کے بارے میں ہے وہ دل میں محفوظ رہے۔ ظاہری طور سے صرف آپ اپنے جان و خوف کے بنا پر، جان کے خوف سے یا مال کے خوف سے اپنے دین کو چھپا لیں ظاہری طور سے، اسے کہتے ہیں تقیہ۔ اور رہ گیا جہاں تک دوسرا سوال کہ آیا ہم کسی دوسرے کو گود لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں، آپ گود لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ کچھ مسائل ہیں اس میں اس کی طرف توجہ کرنا ہوگی کہ جو بعد میں بڑا ہو کر کے وہ بچہ ممکن ہے گھر میں اگر آپ کی وائف ہے تو اس کے لیے نامحرم بن سکتا ہے، اور یا لڑکی ہے تو وہ آپ کے لیے نامحرم ہو جائے، لہٰذا ایسے کو لیں کہ جو بڑی ہونے کے بعد یا بڑا ہونے کے بعد مشکل نہ آئے۔ شکریہ۔ یہ ماہ مبارک جو ہے پہلا عشرہ تقریباً پورا ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا قوم کو؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف یہ ماہ مبارک رمضان برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ شاید یہی راز تھا ان تینوں کلموں کو ذکر کرنے کا کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو یہ 3 عشرے مخصوص کر دیے جائیں برکت کے لیے، رحمت کے لیے اور مغفرت کے لیے۔ تو ہم سب کی کوشش ہو یہ پہلے ہفتے میں عشرے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی برکت اپنے زندگی میں، اپنے امور میں، اپنے کام میں، اپنے جو وہ کاروبار میں حاصل کر سکیں۔ میں نے ابتدائے جو ہے وہ مسائل میں یہی بات پیش کی کہ خداوند عالم اگر عام دنوں میں معاف کرنا چاہے تو اس کو حق ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ سریع الرضا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ماہ رمضان میں ہے، وہ ہر وقت ہے، لیکن کیوں اس نے ماہ رمضان قرار دیا ہمارے لیے؟ یہ خداوند عالم کا زائد لطف ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو جب اس کا زائد لطف ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مہمانی نہیں ہے جو اس ماہ رمضان میں خداوند عالم کی بارگاہ میں مہمان بن کر کے حاضر ہونے کی ہے۔ دنیا میں چاہے جتنے بڑے میزبان کو آپ تصور کر لیجئے، چاہے جتنا بڑا حاکم، بادشاہ ہو، گورنر ہو، آپ اس کے مہمان بن کر کے جا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان عام دعوت ہے مسلمانوں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور خداوند عالم ہے۔ تو ہمیں بھی جب اتنی بڑی سعادت نصیب ہوئی ہے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک جملے میں یہ بات عرض کروں کہ ہم دنیا کے جب بڑے کسی میزبان کے سامنے جاتے ہیں تو گھر کے جتنے بہترین کپڑے ہوتے ہیں ان میں سب سے اچھے کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں،
اور اگر اچھا کپڑا نہیں ہوتا ہے تو اچھا کپڑا سلواتے ہیں، بنواتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ میزبان کی شایان شان بن کر کے جو ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہمیں ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کر کے حاضر ہونا ہے۔ خداوند عالم ہمارے ظاہری کپڑوں کے اوپر نگاہ نہیں کرنے والا ہے، ہمیں اپنے خانے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا، اپنے باطن کو جتنا توبہ اور استغفار کے پانی سے اپنے آلودہ دل کو دھلیں گے، پاک کریں گے، اتنے ہی خداوند عالم کی بارگاہ میں شایان شان طریقے سے ہم حاضر ہوں گے۔ اور جب ہم اتنا اہتمام کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو خدا کی برکت، رحمت، مغفرت ہمیں ملنے والی ہے۔ اور یقیناً اس سلسلے میں ہم دعا کریں گے پروردگار عالم اگر اس نے ماہ رمضان میں عبادت کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ جب تو نے توفیق دی ہے تو ہماری ان عبادتوں کو بھی قبول فرما۔ آمین۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس امید، اس گزارش، اس خواہش کے ساتھ کہ آپ ان ایام میں، ان راتوں میں تمام دنیا کے مظلومین کو ضرور یاد کریں گے، ان تمام مظلومین کو جو ظلم کے شکار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے ان تمام مظلومین کو محفوظ فرمائے، خصوصاً جو یمن میں، افغانستان میں، پاکستان میں اور عراق میں، دوسرے ممالک میں، جہاں جہاں ہندوستان میں بھی اگر دہشت گردوں کی وجہ سے کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مظلومین کی حمایت کرے اور ان کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ کرے۔ ہمارے زمانے کے امام کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے، ہمارے مراجع کرام کے لیے دعا کیجیے، تمام علماء حق کے لیے، ان تمام علماء کے لیے جو یہاں تشریف لاتے ہیں مسائل زندگی پروگرام میں اور چینل ون پہ، اور تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آفس میں بیسمنٹ میں جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے وہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے کیا اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں جو لڑکی دیکھنے کا رواج ہے یہ صحیح ہے کیا؟ جو ابھی دیکھتے ہیں فوٹو وغیرہ مانگتے ہیں اور پھر بعد میں نہیں بول دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر بار بار وہی رواج ہوتا رہتا ہے، تو وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں سورہ یوسف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے؟ کیا نبی جو علم غیب کا جاننے والا ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بے خبر تھے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آغا آپ کی اجازت کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔